بارشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم کو پاتھے بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، جھوم کے پڑے پورا مجمع، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، شفقات نے بنوائی جب جنت زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس لیے کرانے کی ضرورت نہیں، دولت و صحت ہے، بڑے بڑے صحت مندوں کو دیکھا عید میں تڑپتے ہوئے، دولت مندوں کو دیکھا پانی کی بوند نہیں ملتی پینے کو، طاقتوروں کو میں نے بڑے میں کس کے نام نہیں لیتا، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا میاں رالے ڈپکتی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا میں اللہ نے مہلت دی ہے، طاقت تو اللہ ہی دی ہے، بس چانس دیا ہے، چانس، وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا اس کی طاقت اور اس کا غضب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، میرا رب کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، طاقت مل گئی تو کمزوروں کو نہ ستاؤ، دولت مل گئی تو غریبوں کی بد دعائیں مت دو، طاقت ہو دولت ہو یہ سب تمہارے لیے آزمائشی تو ہے، اللہ نے بیٹے دے دیے تو بیٹیوں والوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کان کے پردے کھول کر کے سنو، اللہ اگر طاقت دینا جانتا ہے تو ساتھیوں وہ غریبی دینا بھی جانتا ہے، وہ تمہیں کمزور بنانا بھی جانتا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا کرم دیکھو کہ ادھر اللہ کا کرم دیکھو کہ حضرت ساسا کے دل میں اس اجنبی باپ کی بیٹی کے لیے کتنا پیار عطا فرما دیا، حضرت ساسا کہتے حضور مجھے بڑی محبت تھی اس بچی سے، آقا چونکہ وہ دودھ پیتی بچی تھی اس لیے میں نے ایک عورت کو تنخواہ پر رکھا، میں نے اس عورت سے کہا اس کو دودھ پلا دیا کرو، وہ عورت روزانہ آتی اور وہ دودھ پلا کر کے چلی جاتی، آقا مجھے اس کام سے یعنی ایک بچی کی جان بچانے سے حضور میرے دل کو اتنا سکون ملا، اب میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ دفن ہوتی ہوئی بیٹیوں کو بچاؤں گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، اور میرے ذہن میں یہ بھی وسوسے آتے تھے کہ کیسے بچاؤں گا، تو میں سوچتا تھا کہ دولت بھی دینا پڑے گی دوں گا اگر دفن ہوتی ہوئی بیٹیوں کو بچاؤں گا، سبحان یا اللہ نے اگر لکھپتی کروڑپتی بنایا ہے تو مدرسوں کا تعاون کیا کرو، تمہارے منصور میں کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے، مائنڈیڈ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ IAS بننا چاہتا ہے، IPS بننا چاہتا ہے، وہ عالم ربانی بننا چاہتا ہے، دیندار بننا چاہتا ہے، وہ جناب والا حافظ و قاری بننا چاہتا ہے، لیکن فائنینشلی ویک ہے، وہ گھر سے اس کی سپورٹ نہیں مالی طور پہ، خاموشی سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو کہ بیٹا پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارا خرچہ اٹھانا ہمارا کام ہے، جب وہ پڑھ جائے گا زندگی بھر احسان نہیں بھولے گا، کسی وجہ سے اگر وہ احسان فراموش بھی نکلا تو اللہ کے وہاں تو تمہارا اجر ملے گا تمہیں، کیا بات ہے، بے شک میرے پیر خانے کا امین میاں صاحب قبلہ اللہ وزید مجدو، کیا کہنے ہیں، واہ، میرے پیر خانے کا اور ان کے شہزادے تاج المشائخ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ کا یہ پیغام کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، بس ایک ذہن بنا لو آج کہ سنبھل سے مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی، مالک ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دے پروردگار کہ ہم اپنا پیسہ نہ جھگڑوں میں نہ شادی کی بیہودہ رسموں میں یہاں نہیں اٹھائیں گے، اپنا پیسہ اٹھائیں گے اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں، پورے منصور پور میں اگر ایک بھی کسی کا بیٹا ادھیکاری بن گیا نا، گاؤں والوں کی مونچھ جس مونچھ کے چکر میں لڑ رہے ہو، ارے تمہاری عزت میں چار جان لگ جائیں گے، ایک کا بیٹا بھی عالم ربانی بنا گاؤں کا نام روشن ہو جائے گا،
ہم جاتے ہیں نا دوسرے صوبوں میں، صدر اللہ فاضل کا نام صرف دوسرے صوبوں میں، یا اجمل علماء کا نام صرف دوسرے صوبوں میں نہیں، پوری دنیا میں آتا ہے۔ خیر ہم ابھی ادر کنٹری وزٹ پہ نہیں گئے ہیں، لیکن اپنے بھارت میں جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ہمارے سامنے کیوں آتے ہیں نا؟ دولت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ بے شک، اس لیے من بنا لو۔ ارے کوئی کچھ کہتا ہے یار کہنے دو، جھگڑے تو بالکل دماغ سے نکال دو، وہاں دیوان جی کے بھی ڈنڈے پڑیں گے، لڑنا ختم۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو یار، کچھ کہنے دو۔ لقد امر علی اللئیم یسبنی، ارے میں تو کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے گالی دیتا، میں سوچتا ہوں کسی اور کو دے رہا ہوگا۔ سلام پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور کوئی غریب بچہ ہے اس کی بھی سپورٹ کر دو۔ بولو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آواز آئے؟ ارے میں وہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ بے شک۔ اچھا گاؤں میں پانی نہ دو، کم سے کم بند تو مت کرو کسی کا۔ میں بھی ایک ولیج سے ہی بلونگ کرتا ہوں، گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری، مگر دو چیزیں بہت ڈینجر ہیں بابا۔ ایک تو یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں یار جی، بچے بچے لڑے، بچے بچوں کے بعد بڑے بڑے لڑ پڑے۔ یہ مت لڑو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے سے تو فائدہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کام اپنا پیسہ اچھے کاموں میں خرچ کرو، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ زور سے بولو کہاں خرچ کرو؟ حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں دبتی ہوئی بچیوں کو بچاؤں گا، دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو بچاؤں گا میرے آقا۔ اب میں نے یہ کیا، عورتوں کو منتخب کیا، انہیں پیسے دیتا، ان سے کہا جاؤ جاؤ تم بھی جاؤ، پتہ کرو کہاں کہاں کس کس قبیلے میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کا رواج ہے، انہیں پیدا ہوتے ہی مار دینے کا رواج ہے۔ وہ عورتیں آ کر کے مجھے اپڈیٹ دیتی کہ فلاں فلاں قبیلے میں، اب میں ان سے کہتا جا کر کہ تم پتہ کرو کہ کس کس کے گھر پہ عورت پر امید ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، وہ آ کر کے بتا دیتی، اور میں ان سے کہتا کہ جس دن پیدائش کا ٹائم قریب آ جائے تم وہیں پہ رہنا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تب تو وہ لوگ پوسی لیتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ عورتیں مجھے آ کر کے بتا دیتی تھی آقا۔ میں دوڑا دوڑا چلا جاتا، ان کی منت سماجت کرتا، وہ جو مانگتے دیتا، اگر وہ کہتے 2 اونٹ چاہیے 2 دے دیتا، اگر وہ کہتے 3 چاہیے 3 دے دیتا، اور اس کی بیٹی لے کر کے آ جاتا۔ حضور میں بیٹیوں کو لاتا رہا، اپنے گھر میں پالتا رہا، پوستا رہا، میں اپنا پیسہ اسی میں خرچ کرتا رہا۔ میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں اے ساسا، تم اتنا سرمایہ خرچ کر رہے تھے، پیسہ کم نہیں ہو رہا تھا؟ حضرت ساسا کی روح گویا کے جواب دیتی ہے، میں راہ خدا میں 10 لٹاتا تھا، خدا مجھے 10,000 دے دیتا تھا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، یہ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ کم ہوتا ہے۔ قاری ذیشان صاحب کم نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، تم ایک خرچ کرو گے اللہ تمہیں 700 عطا فرمائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 پر ہی نہیں، اللہ چاہے گا تو اس سے بھی بڑھا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ صاحب ایک بات بتائیے مجھے، اگر سارے مسلمان زکوٰۃ دینے لگے تو مسلمانوں میں غریبی رہے گی؟ نہیں رہے گی غریبی۔ اور ہم کیوں دیں 1 لاکھ میں 2,500، تو 2 لاکھ میں ہو گئے 5,000، تو 4 لاکھ میں ہو گئے 10,000۔ 10,000 میں تو دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی ہو جائے گی ہماری، اور پارٹی کی پونچھ یہ پارٹی وارٹی میس، وہ جو ہے نا 4 سب پیسے جو 4 لاکھ ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ایک دن ان کا مال ختم بھی ہو جاتا ہے، وبال جان۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، مجھے یاد آتا ہے، وہ سوال اس کا بری نیت پہ نہیں تھا، اس نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پیسے بڑھتے ہیں، 97,000 روپے رہ گئے 1 لاکھ میں، تو یہ کہاں بڑھ گئے؟ لوجیکل تھا، میں نے لوجیکلی جواب دیا۔ میں نے کہا تمہارے وہاں درخت ہیں؟ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ پوپلر کے۔ پوپلر ہوتا ہے آپ نے کہا؟ میں نے کہا وہ پوپلر کی ٹہنیاں کٹتی ہوئی دیکھیے، کہاں حضرت وہ تو کٹتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں کٹتی ہیں؟ وزن کم کرنے کے لیے۔ ارے درخت کی جو ٹہنیاں بابا کاٹ رہے ہو تو اس سے درخت کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ ارے کم ہو رہا ہے نا۔ ارے بھائی درخت کی جب ٹہنیاں آپ کاٹ رہے ہو تو میرے بھائی کم نہیں ہو رہا؟ نہیں بولو گے زور سے؟ کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو حضرت وہ تو اس لیے کاٹتے ہیں کہ ابھی کم ہو رہا ہے،
मगर फ्यूचर में इनको अगर नहीं काटेंगे तो ये उसका फैलना, उसका वजन बढ़ना रोक लेगा। इसलिए इन टहनियों को काटना बहुत जरूरी है। तो अभी तो कम हो रहा है ना, फ्यूचर में बढ़ जाएगा। मैंने कहा माय डियर, ऐसे ही 2500 अभी तो कम हो रहे हैं, मगर फ्यूचर में ये 2500 न जाने अपने साथ कितने हजार लेकर के। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा कर। अच्छा, कुएं से पानी निकलता है तो कुएं का पानी कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? मगर बढ़ता है। इससे ज्यादा खोल के और तुम्हें क्या बताऊं, हैं? कंपनी वालों ने कहा ये वाला खाद डालो तो फसल अच्छी होती है, आपने मान ली, जबकि उसका तजर्बा है, गलत भी हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस है कि ये खाद डालोगे तो फसल अच्छी होगी, उल्टा भी हो सकता है। तजर्बे पे यकीन है, खुदा के फरमान पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मेरी राह में खर्च करो, बढ़ेगा, तो मान लो कि बढ़ेगा, जहन में बिठा लो कि बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया का निजाम तो बदल सकता है, खुदा रसूल का फरमान नहीं बदल सकता। अबे ईमान इसे कहते हैं। देख, मुझे याद आया एक वाकया, एक सहाबी है हजरत सुराका, क्या नाम है? हजरत सुराका। अभी टाइम है मेरे पास, वो हदीस मुकम्मल कर लूंगा, परेशान ना हो आप। क्या नाम बताया मैंने? हजरत, वो जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे ना, वाकया तो लंबा है मगर मैं मुख्तसर बताऊं। वो हुजूर को गिरफ्तार करने आए थे, हुजूर के जैसे करीब पहुंचे वो, तो हुजूर ने जैसे देखा सुराका की तरफ, जा उस तरफ है, तो मुड़ के जब देखा, हुजूर ने जमीन से कहा जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। घोड़ा जमीन में धंस गया। मगर माल का लालच बहुत खतरनाक होता है। लालच था ना कि सुर्ख घोड़े मिलेंगे, सुर्ख घोड़े उनके लिए बहुत कीमती चीज थी। सुराका खुद कहते हैं कि मेरा दिल तो मान गया कि इनको पकड़ना आसान नहीं है, मुश्किल क्या, बल्कि बहुत बहुत मुश्किल है कहते हैं। लेकिन दूसरी मर्तबा जब फिर जमीन ने पकड़ा तब यकीन हो गया इनको पकड़ना मुहाल है, नहीं पकड़ सकते इनको। लेकिन लालच था, फिर मैं दौड़ा, तो जब तीसरी मर्तबा भी जमीन ने पकड़ लिया तो मैंने कहा हुजूर इस मर्तबा छोड़ दो, अब मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे यकीन हो गया कि आपको नहीं पकड़ा जा सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रोशन क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर। तो अब सुनो, हजरत सुराका से हुजूर ने मुस्कुरा के कहा सुराका हमें पकड़ने आए हो ना, वो दिन आएगा जब तुम हमारे गुलाम बनोगे, जब तुम हमारा कलमा पढ़ोगे। और सुराका सुनो, एक दिन वो भी आएगा जब तुम किसरा के कंगन पहनोगे। उस जमाने का किसरा मतलब आज का अमेरिका, सुपर पावर था किसरा उस जमाने का। उसने कहा किसरा इब्ने हुर्मुस? कहा भाई, उसके कंगन मिलेंगे। अरे बादशाह लोग कंगन पहना करते थे सोने के। हजरत सुराका ईमान ले आए, बाद में हुजूर का विसाल शरीफ हो गया, दौरे सिद्दीकी आया, हजरत सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गए, दौरे फारूकी आया, बड़ी तबीयत नासाज हो गई, इतनी नासाज तबीबों ने कहा सुराका अब नहीं बचोगे। तो घर वालों ने भी कह दिया कि आप जो है कोई वसीयत लिखवा दो, हालात अच्छे नहीं लगते। सुराका ने कहा खामोश हो जाओ, अभी सुराका नहीं मर सकता, इसलिए कि सुराका ने वो कंगन नहीं पहने हैं। अरे जब तक मुझे कंगन नहीं मिलेंगे मुझे मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि नबी ने कहा है कंगन पहनूंगा तो समझ लो पहनूंगा। हालत ऐसी थी कि बहुत वीक हो गए थे और अल्लाह की शान देखो दोबारा